سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے علی محمد لغاری گوٹ میں اموات کے بعد محکمہ صحت متحرک ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے مطابق 10 جنوری سے 25 جنوری تک 18 پراسرار اموات رپورٹ ہوئیں۔ ہلاکتیں علی محمد گوٹ، مواج کوٹ، UC8 ڈسٹرکٹ کیماڑی میں رپورٹ ہوئیں۔ انتقال کرنے والے افراد کو بخار، گلے میں سوجن، سانس میں تکلیف کی شکایت تھی۔ بیمار افراد میں آپ کو بتائیں کہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ انتقال کرنے والے افراد کو بخار، گلے میں سوجن، سانس میں تکلیف کی شکایت تھی۔ علاقہ مکینوں نے فضا میں بو کی بھی شکایت کی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں خاور خان۔ جی کیماڑی کے متاثرہ علاقے کے اندر جو اس وقت محکمہ صحت کی ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اور لوگوں کے جو ہے سیمپلز لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی، ان سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اور کاز آف ڈیتھ ان کی کیا آئی ہے؟ یہ ڈیتھ ایک دن کا نہیں، ایک دوسرے دن، تیسرے دن یہ مسلسل ڈیتھ ہوتی رہی ہیں اور اس لیے اس کا کاز آف ڈیتھ ایگزیکٹ نون نہیں ہے ابھی بھی۔ ان کی ہسٹری کے مطابق اور جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی جو گیون ہسٹری ہے اس کے مطابق جو ہے سور تھروٹ ہے، شارٹنیس آف بریتھنگ ہے، ریشز ہیں، ماؤتھ السرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نمونیا کی سمٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ وہ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ جو ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کہیں انوائرمنٹ میں کہیں کوئی کیمیکل ہے جس وجہ سے ان کو جو ہے افیکٹ ہوا ہے اور وہ سڈن ڈیتھ 4 سے 5 سے 6 دن تک جو ہے جو افیکٹڈ ہیں وہ سڈن ڈیتھ ان کی ہوئی ہے۔ وہاں پہ DC کیماڑی کے تعاون سے بلکہ ان کے حکم سے وہ فیکٹریز جو ایڈجسٹڈ تھی جو کہ کوٹ ہو رہی تھی کہ یہ سورس ہو سکتی ہیں ان کو سیل کیا گیا۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ بھی انوالو ہوئی۔ اس وقت آن گراؤنڈ جو محکمہ صحت کی ٹیم جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے، پورٹیبل ایکس رے لیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اور جو کاز ہے اس کو جو ہے سامنے لایا جا سکے کہ ان تمام افراد کی جو وجہ ہے موت کی وہ کیا بنی اور اس وقت ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جو لوگ زندہ ہیں وہاں پہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جی کراچی کی بندرگاہ پر پچھلے 15 دنوں میں 3 کارگوز کے ذریعے تقریباً 1.5 لاکھ ٹن سویابین پورٹ سے باہر لائی گئی۔ کیماڑی سے متصل پورٹ کی برتھوں پر 1.5 لاکھ ٹن سویابین اب بھی موجود ہے۔ سندھ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی نے 2 سال قبل ایسے واقعے کے بعد حفظان صحت کے اصول لاگو کیے بغیر سویابین کی نقل و حرکت پر اعتراض کیا تھا۔ کراچی کے علاقے کیماڑی میں ہلاکتوں کی تحقیقات کرنے والے ادارے کے ڈائریکٹر اور عالمی ریسرچر ڈاکٹر اقبال چودھری سے جیو نیوز نے رابطہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر سینٹر آف کیمیکل سائنسز ڈاکٹر اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ ہماری فائنڈنگز تھی کہ سویا الرجی کے سبب ہلاکتیں ہوئیں۔ پہلے سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد پر سویابین ڈسٹ کے شدید اثرات ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مزید تحقیقات کے لیے پیشکش کی ہے لیکن کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں علی عمران سید سے۔ جی علی، مزید کیا کہا ہے انہوں نے؟ جی یہ جو تحقیقاتی ادارہ ہے، نان پارٹیسن ہے، غیر جانبدار ہے، اس کی تو یہ فائنڈنگز ہیں، لیکن ہمارے دونوں جو شپنگ کے منسٹر جو سابق رہے ہیں اور جو موجودہ ہیں، موجودہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ سویابین سے نہیں ہوا، جبکہ پچھلے بھی جو منسٹر ہیں ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ یہ سویابین سے نہیں ہوا بلکہ انہوں نے دیگر گٹر کی گیس یا دیگر گیسز اور مختلف وجوہات قرار دے دیے ہیں۔ کن تحقیقات کی روشنی میں یا فائنڈنگز کی روشنی میں یہ تو ان کو ہی معلوم ہوگا، لیکن جو متعلقہ محکمہ ہے جس نے اس کو اور جو مرنے والے افراد تھے جو ہلاک ہوئے تھے 2 سال پہلے، ان کی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ انالیسس کیا تھا ان کے اوپر اور مختلف کیمیکل ٹیسٹ کیے تھے، اس کے نتیجے میں ان کی یہ فائنڈنگز تھی کہ یہ سویابین ڈسٹ سے ہوا ہے، لیکن اس کو مزید انویسٹیگیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ تو نہ ہی سندھ گورنمنٹ نہ ہی وفاق کے یہ جو دونوں پارٹیز متحدہ اور PTI کے منسٹرز رہے ہیں، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کو مزید ڈیپر انالیسس کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ سیاسی لوگ بلکہ یہ رپورٹ غیر سیاسی بھی جگہوں پہ گئی تھی، نہ وہاں سے کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن کی کوئی فردر ضرورت محسوس کی گئی۔ میڈیا بھی بھول گیا اور لوگوں کے پھر ہلاکتوں کی بات ہو رہی ہے تو انسانی جان کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور کسی کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں نظر آتی، سر دست یہی محسوس ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو یہ مشتبہ ہلاکتیں ہوئی ہیں مبینہ، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کسی ادارے نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ اچھا علی، یہ بھی کہے گا گزشتہ برس بھی اسی سیزن کے دوران سویابین کی پورٹ پر ہینڈلنگ کے دوران اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، تو اس متعلق ماہرین کا کیا کہنا ہے کہ کہیں حالیہ واقعات کا سبب بھی سویابین کی ہینڈلنگ ہی تو نہیں ہے؟
جی یہ سویابین کی ہینڈلنگ رکی ہوئی تھی 4 مہینے سے، لیکن بہت سخت قسم کا دباؤ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ 8 جنوری کو دوبارہ ہینڈلنگ شروع ہوئی ہے کراچی بندرگاہ پہ۔ ابھی میری بات ہوئی تھی فیصل سبزواری صاحب سے، تو ان کا کہنا تھا کہ بندرگاہ پہ اب سویابین موجود نہیں، لیکن میں نے انہیں کریکٹ کیا کہ ابھی بھی 1.5 لاکھ ٹن سویابین کماڑی کے ساتھ جو برتھ ہے وہاں پر میری اطلاع کے مطابق موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب سویابین پورٹ سے باہر گئی ہے، 1.5 لاکھ ٹن تقریباً پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کا وجہ ہے یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ سویابین ہے یا نہیں ہے، یقیناً اس کی اگر ڈیپر انالیسس کیا جائے، عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے کراچی کا، کراچی یونیورسٹی میں، تو یہ اس کے کیپیبل ہے، کیونکہ یہ بڑی تعداد میں ہلاکتیں جو ہیں اس کا سورس یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیا کس وجہ سے بیچارے لوگ جو پورٹ کے قریب ہیں یہ ہلاکتوں کا نشانہ بن رہا ہے، اور کچھ عرصے میڈیا کی زینت بنتی ہے یہ معاملات، اور زحمت تک نہیں محسوس ہوتی کہ اس کو مزید ڈیپر انالیسس۔ علی عمران، آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا، شکریہ آپ کا۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی ٹیم علی محمد گوٹ پہنچ گئی ہے۔ تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر سیپا منیر احمد عباسی کے مطابق یہاں غیر قانونی فیکٹریاں قائم ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز خاور خان سے۔ خاور، کہیے گا ای پی اے کے ماہرین کا کیا کہنا ہے حالیہ ہلاکتوں کے واقعات سے متعلق؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے جو ماہرین ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر منیر عباسی کی سربراہی میں یہاں پہ ٹیم آئی ہے، جس کے بعد جو انہوں نے اپنا سروے شروع کر دیا ہے۔ جو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیکٹریاں ہیں یہ تمام کی تمام غیر قانونی ہیں، اور یہاں کی جو فضائی آلودگی ہے اس کو جانچنے کے سلسلے میں جو موبائل لیب ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے، اور اب وہ اپنا اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایئر کوالٹی اور پولوشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس میں کم سے کم 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا، جس کے بعد ہی رزلٹ آ سکے گا کہ اس متعلقہ علاقے کے اندر جو فضائی آلودگی ہے وہ کس حد تک موجود ہے اور وہ کس حد تک مضر صحت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی یہاں پہ متحرک ہو چکی ہے، اور جو 8 فیکٹری ہیں وہ اب تک سیل کی جا چکی ہیں۔ جو یہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے جو جس فیکٹری کی نشاندہی کی تھی کہ جی وہاں پہ آئرن اور نکالا جا رہا ہے، مختلف دھاتیں نکالی جا رہی ہیں، اس فیکٹری پر بھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ماہرین اور عملہ اور اس کے ساتھ ضلعی انتظامیہ جو وہ پہنچ چکی ہے اس کا بھی پورا سروے کیا گیا، اور اس کے بعد اس فیکٹری کو بھی جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں رہائشی ہیں ان کے سیمپلز لینا شروع کر دیے ہیں، ان کے ایکس رے کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ فائنڈنگ بتائی جا سکیں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے اہل خانہ کی زندگی خطرے میں ہے یا نہیں۔ اس وقت تک 18 ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی ہے، اور انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا عملہ بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ سیمپلنگ بھی کر رہا ہے اور ماحولیاتی جو تجزیہ ہے اس کا بھی خاور خان، آپ سے اس متعلق مسلسل اپڈیٹس لیتے رہیں گے، شکریہ۔